مسلمانوں کی اکثریت، عام لوگ اور علماء یہ کہتے پائے جاتے ہیں کہ یاجوج ماجوج انسان نہیں ہیں اور ان کی رہائی اس وقت ہوگی جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کر چکے ہوں گے۔ اب تک جو گفتگو ہم نے سابقہ اقساط میں کی ہے، اب ہم اس کو نتائج کے ساتھ ختم کریں گے۔ نتائج کے لیے اب تک کی تمام گفتگو سے جو سوالات سامنے آتے ہیں ان کے جوابات بھی اب ہم آپ کو دیں گے۔ پہلا سوال جو اس وقت تک ہر ذی روح میں گردش کر رہا ہے وہ یہ ہے کہ کیا یاجوج ماجوج بنی نو آدم اور انسان ہی ہیں یا وہ کوئی جن یا غیر انسانی مخلوق ہیں؟ یاجوج ماجوج بنی نو آدم اور انسان ہی ہیں، وہ کوئی جن یا غیر انسانی مخلوق نہیں ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک، جیسا کہ صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روز قیامت اللہ تعالی حضرت آدم سے کہیں گے اپنی اولاد میں سے ان لوگوں کو علیحدہ کر دو جو جہنم کے لیے ہیں، جس پر سوال ہوگا کتنے، اور جواب ہوگا ہر 1000 میں سے 999 یعنی نسل آدم میں سے۔ اسی طرح کنز الاعمال حدیث نمبر 2158 ہے، کوئی شک نہیں کہ یاجوج ماجوج آدم کی اولاد میں ہیں۔ مسند امام احمد اور صحیح ترمذی میں ہے کہ شام عرب کا جد ہے، حام افریقہ کے کالوں کا باپ ہے، اور یافس تمام ترک نسل لوگوں کا۔ صحیح مسلم میں حدیث قدسی ہے، ہم نے پیدا کیا یاجوج ماجوج کو جو بہت طاقتور ہیں اور انہیں کوئی شکست نہیں دے سکتا سوائے میرے۔ یاجوج ماجوج کا ذکر دیگر کتابات مقدسہ میں بھی ہے، وہاں ان کا ذکر آخری زمانہ کے حوالہ سے ہی آیا ہے۔ وہ آخری زمانہ میں فتنہ و فساد برپا کر دیں گے، اور یہ بھی واضح ہو جاتا ہے کہ یاجوج ماجوج یافس کی نسل میں سے ہیں۔ یافس حضرت نوح علیہ السلام کا تیسرا بیٹا تھا، لیکن اتنا فرق وہاں ضرور ہے کہ ان کے مطابق گوگ یعنی یاجوج وہ جگہ ہے جہاں ماجوج رہتے تھے۔ نسل یافس کی تفصیل جس حد تک مل سکتی ہے اس سے یہ واضح ہے کہ یافس کی اولاد میں میشخ، توبل، گومر، تیرس، مدار، جاون شامل ہیں جو ماجوج کے بھائی تھے، جبکہ توغمراہ ماجوج کا بھتیجا تھا۔ آگے گومر کی نسل میں اشکناز، رفض اور توگارمہ آتے ہیں۔ جاوان کی نسل میں ایلش، تارشیش، کٹم اور دودانم آتا ہے۔ یہ سارے لوگ میڈیٹرین سی کے آس پاس آباد ہوئے۔ یہ لوگ مختلف شہروں اور ملکوں میں گئے اور زبان اور خاندانوں میں تقسیم ہو گئے۔ کسی بھی اسلامی اسکالر نے آج تک ان لوگوں کو غیر انسانی مخلوق نہیں کہا، لیکن میں حیران ہوتا ہوں کہ لوگوں نے انہیں درندے، جانور یا غیر انسانی مخلوق کیوں مان لیا۔ محض ایک سوال ان کے لیے کہ آخر ان کو کس نے بتایا کہ وہ انسان نہیں ہیں اور وہ بنی نو آدم نہیں ہیں۔ اب چلتے ہیں دوسرے سوال کی طرف۔ دوسرا سوال یہ عام طور پر ذہن میں آتا ہے کہ کیا یاجوج ماجوج ایک ہی گروہ ہے جو کسی ایک خاص وقت پر سامنے آئے گا، یا ان کی کوئی نسل ہے جو باری باری آتی جائے گی؟ صحیح مسلم میں حدیث مبارکہ کا ترجمہ اس طرح ہے کہ ان کا پہلا گروہ دریائے تبریہ سے گزرے گا اور وہاں سے پانی پیے گا، اور جب آخری گروہ اسی دریا پر پہنچے گا تو وہ کہے گا یہاں کبھی پانی ہوتا تھا۔ اس حدیث مبارکہ سے
یہ واضح ہو جاتا ہے کہ دو مختلف گروہ جو ایک کے بعد آتے جائیں گے اور اسرائیل پر اپنا قبضہ قائم کریں گے، ان کی آخری فوج اس وقت باہر آئے گی جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کر دیں گے۔ آپ ذرا سوچیں تو صحیح کہ وہ کون ہوگا جو اس وقت اسرائیل کی مدد کے لیے آئے گا جب مسلمان فوج اسرائیل پر حملہ کرے گی۔ یہ سمجھنا مشکل نہیں کہ ایسے حالات میں اللہ تعالی حضرت عیسیٰ کو کہیں گے کہ میں بھیج رہا ہوں ان لوگوں کو جن سے لڑنا کسی کے بس کی بات نہیں، اس لیے آپ اپنے ساتھیوں کو لے کر پہاڑ پر چلے جائیں۔ پھر یاجوج ماجوج کو بھیج دیا جائے گا دنیا میں ہر طرف، اور وہ پوری دنیا پر اپنا غلبہ قائم کریں گے۔ صحیح مسلم کی اس حدیث میں لفظ بھیجنا استعمال ہوا ہے، نہ کہ آزاد کرنا۔ یہ بھیجنا یا ان کی پوری دنیا پر حملہ کر کے قبضہ کرنا بہرحال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں ہی ہوگا۔ ایک بڑا اہم سوال جو ہمارے ذہنوں میں آتا ہے کہ کیا یاجوج ماجوج کے آزاد ہونے کے بعد لوگ حج اور عمرہ کرتے رہیں گے؟ صحیح بخاری میں ابو سعید الخدری رضی اللہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ حج اور عمرہ ادا کرتے رہیں گے اس وقت بھی جب یاجوج ماجوج ظاہر ہو چکے ہوں گے۔ جب آپ نے یہاں پر جاری رہنے کا لفظ استعمال کیا تو اس کا عربی تلفظ میں مطلب چند سالوں پر محیط ہے۔ اس حدیث مبارکہ سے کیا یہ واضح نہیں ہو جاتا کہ جب یاجوج ماجوج آزاد ہو جائیں گے تو ان کا یہ عرصہ چند سالوں پر محیط ہوگا؟ ان چند سالوں کی تعداد کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں، ایک دوسرا پہلو یہ بھی جنم لیتا ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام یاجوج ماجوج کو آتا دیکھیں گے تو اللہ کے حکم سے پہاڑ پر چلے جائیں گے، لیکن اب یہاں اس حدیث میں جب ان کے جانے کا وقت آتا ہے تو وہاں لکھا جاتا ہے کہ وہ چند دنوں میں ہی قوم کو تباہ کر دیا جائے گا۔ اس طرح اس حدیث مبارکہ سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ کوہ طور پر پناہ لے لیں گے تو اللہ تعالیٰ کئی سالوں تک انتظار نہیں کرے گا، بلکہ الفاظ اگلے دن کے آتے ہیں کہ ان کی گردنوں پر ایسا کیڑا پیدا کر دیا جائے گا کہ وہ سارے مارے جائیں گے۔ اور فرمائیے گا کہ یاجوج ماجوج مسلمان فوج پر اس وقت حملہ کریں گے جب دجال مارا جا چکا ہوگا اور مسلمان اسرائیل پر قبضہ قائم کر چکے ہوں گے۔ اور اس سے یہ بھی واضح ہو جاتا ہے کہ وہ جانتے ہوں گے کہ انہیں کہاں اور کس پر حملہ کرنا ہے، یعنی اسرائیل پر، کیونکہ اسرائیل ان کا اتحادی ہوگا۔ ان احادیث کو جامع الکلام کرتے ہوئے سمجھ لیتے ہیں کہ یاجوج ماجوج جب اسلام پر حملہ آور ہوں گے تو وہ صدیوں تک ہوتے رہیں گے، لیکن اس دوران حج اور عمرہ ہوتا رہے گا، لیکن تباہی و بربادی جو اسلامی ممالک اٹھاتے رہیں گے اس سے حج اور عمرہ پر کوئی فرق نہ پڑے گا۔